سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات و معجزات۔ اس عنوان پر انشاءاللہ ہم معتبر احادیث اور سیرت و تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم اپنے اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حصہ اول میں ہم ان واقعات کا ذکر کریں گے جو قبل از ولادت رونما ہوئے، اور حصہ دوم میں ولادت مبارکہ کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اس کا ذکر کریں گے۔ آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آنے والی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ یقیناً کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے احوال سے ضرور واقف ہوں گے جو شاید کہ آپ کے علم میں نہ ہو۔ مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور نبوت کے امین قرار پانے کے بعد ایک لمبے عرصے تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے، اور میں کچھ عرصے بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین حضرات عموماً جن تغیرات و حالات سے دوچار ہوتی ہیں، میں ان سے بالکل محفوظ رہی۔ اسی بات کو طبقات ابن سعد میں یوں نقل کیا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں لقد علقت به فما وجدت له مشقۃ حتی وضعته، یعنی میں باردار ہو گئی لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی دقت اور مشقت محسوس نہیں کی، بلکہ لطافت اور سہولت کا عالم یہ تھا کہ اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارت کے ذریعے سے ہوا۔ پہلے اس کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتانی آتن وانا بین النائم والیقظان هل شعرت انک قد حملت بسید هذه الامہ، یعنی سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت تھی کہ کوئی آنے والا آیا اور اس نے کہا کیا آپ کو علم ہے کہ آپ اس امت کے سردار اور اس کے نبی کی والدہ بننے والی ہیں؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس دن سے نور محمدی عطا ہوا، اسی دن سے بشارات و ہدایات کا تانتا بن گیا۔ ان کو قدم قدم پر رہنمائی ملنے لگی تاکہ آگاہ ہو جائیں کہ آنے والا وجود مسعود کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا اسم گرامی تک بتا دیا گیا، اور یہ بھی کہ زمین و آسمان میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ سیرت حلبیہ میں ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اس آنے والا فرشتہ نے مجھے ہدایت دی کہ جب ان کی ولادت ہو جائے
تو یہ دعا پڑھنا، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، یعنی میں ہر حاسد و بدخواہ کے شر سے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ و حفاظت میں دیتی ہوں۔ پھر اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام توریت و انجیل میں احمد ہے، زمین و آسمان والے سب ان کی تعریف کریں گے۔ قرآن مجید میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک منفرد اور نورانی ولادت تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا، جنہیں حور العین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی تشریف لائی اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ زرقانی علی المواہب، امام نبہانی کی الانوار المحمدیہ اور علامہ زینی دہلان کی السیرۃ النبویہ میں ہے۔ حضرت آمنہ کا اپنا بیان یوں نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسے قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھیں، ان میں ایک آگے بڑھی، میں نے ان کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ میٹھا تھا، بڑے پیار سے بولی پی لو، میں نے پی لیا، دوسری بولی اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ استفسار کرنے پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔ ناظرین کرام، اس مبارک ساتھ میں سارا گھر بقعہ نور بن گیا تھا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔ اس موقع پر ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے، ہر شے رقصاں تھی، ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی، کیونکہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالے اور تاریکیوں کو روشنیاں عطا کرے گا، دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا اور باکمال بھی، نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، خصائص کبریٰ اور السیرۃ الحلبیہ کے حوالے سے حضرت عثمان کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ اس موقع پر حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے عجیب ایمان افروز مشاہدات دیکھے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی، میں نے دیکھا کہ ہر شے نور میں ڈوب گئی، میں نے دیکھا ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ یہ کہیں مجھ پر نہ آ گر پڑیں۔ پس جب حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے نور نکلا جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ طبقات ابن سعد میں خود حضرت آمنہ کا اپنا مشاہدہ منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں لما ولدتہ خرج منی نور اضاء له قصور الشام فولدتہ نظیفا، یعنی ولادت کے وقت محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ بوقت ولادت آپ بالکل پاک و صاف تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے رأیت کأن شہابا خرج منی اضاءت له الارض، کہ میں نے دیکھا کہ نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا اور اس سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ ناظرین کرام، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، اس میں ایک باب ہے جس کا نام ما ظہر فی لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم من المعجزات والخصائص کے نام سے ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شب ولادت نبی اکرم شب ولادت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونما ہونے والے معجزات و خصوصیات۔ اس باب کے تحت امام جلال الدین سیوطی نے ان تمام واقعات کو اور ان تمام روایات کو جمع کر دیا جو ولادت سے متعلق ہیں۔ ہم ان تمام واقعات اور ان کے اس باب کا خلاصہ آپ تک پیش کرنا چاہتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا میں حاملہ ہو گئی، لیکن حمل کے دوران میں نے ابتدا سے ولادت کے آخری لمحات تک کوئی مشقت محسوس نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا تو ساتھ ہی ایک نور بھی نکلا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ساری فضا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس طرح جلوہ گر ہوئے جیسے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے ہوں، زمین کی مٹی سے مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ ابو نعیم کی روایت ہے کہ عمرو بن قتیبہ کے والد ایک متبحر عالم تھے، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ فرشتے اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگی، اہل زمین میں مبارک سلامت و بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تند و تیز پانی میں الٹا لٹکا دیا گیا اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال لڑکے ہی جنیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا جس سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہے جو آپ کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، میں یہاں آپ کو روک کر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے اس روایت کی بنیاد پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ستون نصب کیا گیا اور وہ ستون مشہور ہوا، اس سے روشنیاں پھوٹی اور چاروں طرف نور بکھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کی ولادت کی نشانی ہے۔ تو اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کچھ کرے اور کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، کچھ اچھا کام کر جائے تو یقیناً یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سنت خداوندی ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ستون وہاں نصب کیا گیا تھا۔ شب ولادت اس شب جس شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھنی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ دنیا بھر کے بت اوندھے منہ گر گئے۔ لات و عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے اور چیخ رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کس حال میں پہنچ گئے۔ صدیق و امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہی آواز سنائی دیتی رہی، اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، میری زیارت کرنے والے از سر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف مسلسل 3 روز تک اسی طرح سے لرزتا رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جو سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدے میں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس رات قریش کا ہر جانور گویا ہو گیا، اسے زبان مل گئی، وہ بولنے لگا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، وہ دنیا کے لیے امان اور کائنات کے لیے سراج منیر ہیں۔ قبائل عرب میں جو کاہن عورتیں تھیں ان کے مسخر جنات
اس رات ان کے پاس آنے سے قاصر ہو گئے، کاہنوں کا علم چھین لیا گیا، دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، وہ خود گونگے ہو گئے، اس روز بات تک نہ کر سکے۔ بشارات دینے کے لیے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، اسی طرح سمندر کی مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی، زمین اور آسمان میں ندا دی گئی کہ خوش ہو جاؤ کہ برکتوں اور رحمتوں والے ابو القاسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اندازہ لگائیے ناظرین کرام، اتنی خوشیاں سارے لوگ منا رہے ہیں، اور آج اگر اہل سنت خوشی منائے تو لوگوں کو مرچی لگتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم تو خوشیاں مناتے رہیں گے، چونکہ ان سب کا ثبوت روایات اور احادیث میں موجود ہے۔ ابو نعیم کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تولد ہوا تو سب سے پہلے میرے ہاتھ میں تشریف لائے اور آواز نکالی۔ میں نے کسی قائل سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ حضرت شفا کا بیان ہے کہ میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنا کر لٹا دیا، اسی دوران اچانک مجھ پر رعب چھا گیا، کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی، روشنی بھی کم ہو گئی۔ یہ صورتحال میری دائیں طرف رونما ہوئی، میں نے کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ دوسرے نے کہا مغرب کی سمت لے گئے ہیں۔ پھر روشنی پھیل گئی، اس کے بعد پھر رعب چھا گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس دفعہ یہ کیفیت بائیں کی طرف ظاہر ہوئی، میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ کسی نے جواب دیا مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ یہ عجیب و غریب صورتحال میرے ذہن پر اس طرح نقش ہو گئی کہ میں اسے بھول نہ سکی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت پیش کر دیا تو میں مسلمان ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ کسی نے کہا اس نو مولود اور نو مبارک کو لے لو اور ان کی نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ چاندی کی سراہیاں لیے کھڑے ہیں، پرندوں کی ایک ڈار دیکھی جو میرے مکان کو ڈھانپ لیا ہے۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چوچیں زبرجد اور یاقوت کے تھے۔ اللہ نے میرے نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب تھا۔ میں نے اس بے مثل نو مولود کو دیکھا کہ وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ میں نے سفید بادل دیکھا جو نیچے اترا اور اس نو مولود کو چھپا لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ وہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماحی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا دے گا۔ اس کے بعد وہ اچانک میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کے مٹھی میں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا محمد کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت یعنی ان کی جائے پیدائش پر بھی لے جاؤ، اور جن و انس سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ۔ ناظرین کرام، الغرض ولادت کی رات وہ سہانی اور نورانی ساعت تھی جب کائنات میں مانوی انقلاب کا آغاز ہوا۔ نور کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں معجزن تھا۔ نوری اجرام جھک جھک کر اس نوری تموج میں اور اضافہ کر رہے تھے، اور فرشتے جھانک جھانک کر اپنے اشتیاق دید اور شوق فراواں کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کب وہ نور کا پیکر جلوہ بار ہو
اور فرشتوں کے امیر اسے لے کر دیدار عام کرائیں اور کائنات کو زیارت کا شرف بخشیں۔ ستاروں کا جھکنا، انوار کا چمکنا، محلات شام و بصرہ کا نظر آنا کوئی استعارہ، مبالغہ یا واقعہ کی تخیلاتی تصویر کشی نہیں ہے۔ ایسا سوچنا بھی مقام ختمی مرتبت اور شان محبوبیت کبریٰ کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ ارے دنیاوی شان و شوکت کے حامل افراد کی آمد پر ماحول میں تغیر آ جاتا ہے، منجمد زندگی متحرک ہو جاتی ہے، ویران جگہوں کو آرائشی محرابوں، برقی قمقموں اور رنگین پرچموں سے سجا دیا جاتا ہے، تاریک ویرانے منور اور سنسان مقامات آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا اور آئینہ تہذیب ہے، اور ایسے پرمسرت مواقع پر یہ زیب بھی دیتا ہے۔ اور وہ تو کائنات کے بادشاہ، انسانیت کے محسن، تاجدار ارض و سما، محبوب رب العالمین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ان کی تشریف آوری پر غیر مرئی جہان میں خوشی اور نور کی لہر دوڑ گئی اور اس میں غیر معمولی تموج پیدا ہو گیا، اور اہل نظر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قرب کی برکت سے اسے دیکھ لیا، یا قدرت نے انہیں گواہی کے لیے دکھا دیا، تو اس میں کون سا استحالہ ہے، کون سی تعجب کی بات ہے، اور اسے ایک حقیقت واقعہ کے طور پر مان لینے میں کون سا امر مانے ہے۔ ان واقعات کو حقیقت پر محمول کرنا ہی قرین انصاف اور قرین قیاس ہے۔ ایمان و دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تعویلات، استعارات اور تمثیلات و تشبیہات کا سہارا نہ لیا جائے، کیونکہ ان کا سہارا وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقیقت متعذر اور ناممکن ہو۔ یہاں تو حقائق اور سیاق و سباق خود بول رہے ہیں کہ کسی مجاز کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام نبوت کی رفعت اور شان محبوب کی انفرادیت متقاضی ہے کہ ان روایات کو توڑنے مڑوڑنے کے بجائے اصل واقعہ کا بیان ہی تصور کیا جائے۔ ناظرین کرام، مذکورہ روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متبرک ہونے پر بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ اب ہم آپ کو ولادت کے بعد کے واقعات بتاتے ہیں۔ علامہ ذہنی دہلان کی السیرۃ النبویہ میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس وقت میں حتیم میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت ہی بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا ہے۔ اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی ہیں اور اس سے نور چھن چھن کر فضاؤں کو منور کرنے لگا ہے، اور پھر اس سے انوار کے ایسے سوتے پھوٹے کہ سورج کی تابانی بھی اس کے آگے ماند پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، کچھ شوق و وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھے اور ان شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، اور لیکن کچھ لوگ غصے سے بھپر گئے اور برافروختہ ہو کر آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے کلہاڑے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالے۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار نوجوان نمودار ہوا اور درخت کے آگے سینہ سپر ہو گیا۔ اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں سے کسی کی آنکھیں پھوڑ دی، کسی کی کمر توڑ دی۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ ایک کاہنہ نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صبح نور کے تڑکے صحن کعبہ میں رونق افروز تھے کہ ایک دم انقلاب آ گیا۔ بت درہم برہم ہو گئے، اوندھے منہ ایسے گرے جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹک دیا ہو، اور ساتھ ہی دیوار کعبہ سے ایک دلکش آواز گونجی، ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار۔ وہ مختار و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ ابھی وہ صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے اور اس انقلاب آفری واقعہ پر حیرت زدہ تھے کہ اتنے میں حضرت آمنہ کا فرشتادہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ پیغام تھا کہ قدرت نے آپ کو
کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ یہ مسرت افزا اور روح پرور خوشخبری سنتے ہی گھر پہنچے۔ حضرت آمنہ نے اس دوران جو عجائبات دیکھے تھے اور انہیں جو ہدایات و بشارات دی گئی تھی وہ سب حضرت عبد المطلب کو بتا دی۔ حضرت عبد المطلب اس عطائے ربانی پر مجسم شکر بن گئے۔ وہ اظہار شکر کے لیے نو مولود کو کعبۃ اللہ میں لے گئے، رب کے حضور جھکے، تشکر کے آنسو کا نذرانہ پیش کیا اور پھر آسمانی مہمان کو گھر لے آئے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس صبح ولادت باسعادت ہوئی، علماء یہود کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ بے قرار ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے اور پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے دھوم مچا دی ہے۔ وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک یہودی راہب ملک شام سے آ کر مر الزہران میں آباد ہو گیا۔ وہ علم و فضل کا پیکر اور کتب سماوی کا عالم تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اے اہل مکہ، ان قریب تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، عالم عرب اس کی اطاعت کرے گا اور عجم پر اسے غلبہ عطا ہوگا۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ جو اسے پالے گا اور اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو مخالفت وہ کرے گا وہ خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ حضرت عبد المطلب بھی ان کی باتوں سے بڑے متاثر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر غیر معمولی واقعات ظاہر ہوئے تو آپ اسی صبح اس راہب کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنے گرجے سے نمودار ہوا اور خود ہی بول پڑا، وَلِدَ ذَلِكَ الْمَوْلُودُ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ وَأَنَّا نَجْمُهُ طَلَعَ الْبَارِحَةَ، یعنی جس عظیم بچے کی آمد کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ پیدا ہو گیا، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔ اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھو، اسے حاسدوں کی حسد سے بچاؤ۔ اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں گے اور اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے۔ کسی انجانے اندیشے نے انہیں بے قرار کر دیا۔ بے ساختہ دل کی بات زبان پہ آ گئی اور بولے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ راہب نے کہا، اے عبد المطلب، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی عمر 60-70 کے درمیان ہوگی۔ ابو نعیم اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی۔ میں کہیں سنی باتوں کو سمجھتا تھا۔ اس صبح میں نے، یعنی جس صبح حضور کی ولادت ہوئی، اس صبح میں نے ایک یہودی کو سنا کہ وہ ایک ٹیلے پر زور زور سے چیخ رہا تھا، اے جماعت یہود، بڑی اہم خبر ہے، جمع ہو جاؤ۔ جب ہجوم جمع ہو گیا تو وہ ہانپتے کانپتے ہوئے بولا، طلع نجم احمد الذی ولد به فی هذه اللیلہ، ستارہ احمد طلوع ہو گیا اور وہ نبی آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ امام حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ولادت کی رات وہ اپنے مسکن سے باہر آیا اور قریش کے ہاں آ کر رک گیا اور پوچھا، کیا آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بولا، احفظوا ما اقول لكم ولد هذه الليلة نبي هذه الامة الاخيرة وهو منكم معاشر قریش۔ میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اے قبائل قریش، وہ تمہیں میں سے ہے۔ اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ سابقہ کتب میں اس کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ فوراً گھروں کو جاؤ اور اس کی تحقیق کرو۔ قریش کے افراد حیرت زدہ رہ گئے۔ تجسس اور شوق کے ملے جلے جذبات لیے اپنے گھروں کو بھاگے۔ انہیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ قدرت نے عبد المطلب کو پوتا عطا کیا ہے، جس کی پیدائش پر بڑے
خوارق اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں، وہ اس یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ تمہاری بات درست ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ بولا کہ مجھے ان کے گھر لے چلو، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت آمنہ کے پاس آیا اور دو شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشان دکھانے کے لیے کہا۔ جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو بے ہوش اور بدحواس ہو گیا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے، واللہ ذہبت النبوت من بنی اسرائیل، خدا کی قسم بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اس کے ذریعے تم ایسا غلبہ و اقتدار حاصل کرو گے کہ مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ اس بات کو یعقوب بن سفیان نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کا بیان فتح الباری میں امام عسقلانی نے بھی کیا ہے کہ ان حیرت انگیز اور معجز نما واقعات کے علاوہ ولادت سعادت کی پورے عرب میں فوری دھوم اور شہرت کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی تھی کہ اس سال اہل عرب اور قریش تاریخ کے سخت ترین قحط اور افلاس میں مبتلا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت باسعادت کے ساتھ ہی ملک کی تقدیر بدل گئی، تمام سختیاں اور کلفتیں دور ہو گئیں، ویران زمینوں پر بہار آ گئی، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگا، اناج سے کھیت کھلیان بھر گئے۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا، اندازہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کتنی متبرک اور کتنی بابرکت ہے۔ خدا کی ہر مخلوق نے خوشیاں منائی، ہر ایک کو سکون ملا، ہر ایک کو راحت ملی، ہر ایک پرسکون ہوئے، ہر ایک کی زندگی میں بہار آئی، چاہے اپنے ہوں یا غیر، انسان ہو یا غیر انسان، سبوں نے ایک دوسرے کو بشارتیں دی ہیں، سبوں نے ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹی ہیں، سبوں نے ایک دوسرے کو اس کے تعلق سے گلے لگایا ہے۔ اگر آج نبی کا امتی نبی کی پیدائش کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشیاں منائے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی خالق اور مخلوق تمام کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔